السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو ہے اردو لکھنے میں ہونے والی غلطیاں۔ کون کون سی غلطی ہم سے ہوتی ہے، کس حرف کا منہ کھلا رکھنا ہے، کس کا بند کرنا ہے، ہم کبھی اس پر دھیان نہیں دیتے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو یہی سب بتانے جا رہا ہوں کہ کون کون سے حروف ایسے ہیں جو شروع میں آئے تو خالی ہیں، بیچ میں آئے تو بھرے ہوئے ہیں، آخری میں ہے تو خالی ہیں۔ اسی طرح کہاں پہ خالی ہیں، کہاں پہ بھرے ہوئے ہیں۔ تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پہلے بات کرتے ہیں میم کی۔ میم کو آپ دیکھ رہے ہیں، سب سے پہلے اگر کہ میم کا استعمال ہوتا ہے تو وہ لفظ بنتا ہے ملنا۔ ملنا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میم کا منہ بھرا ہوا ہے۔ اگر بیچ میں میم کو رکھتے ہیں تو ہوتا ہے نماز۔ نماز میں بھی آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ میم بھرا ہوا ہے پوری طرح سے، اور اگر آخر میں میم آتا ہے تو وہاں پر بھی بھرا ہوتا ہے۔ یعنی میم کو ہم جب بھی لکھیں گے ہم میم کو بھرا ہوا ہی لکھیں گے، کبھی اس کو خالی نہیں چھوڑیں گے، مطلب اس کے منہ کو بھر دینا ضروری ہے۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس کا منہ نہیں بھرتے ہیں، جو بہت بڑی غلطی ہے۔ یہ بہت اہم ہے کہ عین لکھنے میں ہم لوگ غلطی کرتے ہیں۔ عین اگر شروع میں ہو تو خالی رہتا ہے، کیونکہ خالی رہنا ہی ہے اس کو، لیکن یہی عین اگر بیچ میں آ جائے تو اس کو بھر دینا لازمی ہے۔ جیسے معروف، معروف میں دیکھ رہے ہیں میم کے بعد جو عین ہے اس کو بھر دینا ضروری ہے، اگر نہیں بھریں گے تو غلطی ہو جائے گی۔ اسی طرح بدیع میں، یعنی آخر میں اگر عین آتا ہے یا غین آتا ہے تو وہاں پر بھی اسے بھر دینا ضروری ہے۔ یعنی عین اگر شروع میں رہے تو وہ اپنی اصلی شکل میں ہے، لیکن بیچ اور اخیر میں آئے تو اسے بھر دینا ضروری ہے۔ فے کو آپ دیکھیں، اس میں بہت غلطی ہوتی ہے، بہت غلطی کرتے ہیں لوگ۔ فے اگر شروع میں ہے تو اس کو بھر دینا ہے، لیکن بیچ میں ہو یا اخیر میں آئے تو اس سے نہیں بھرا جائے گا۔ دیکھ رہے ہیں فرق میں فے پہلے ہے تو اس سے بھر دیا گیا، تفریق میں فے بیچ میں ہے تو یہاں پر تفریق کے فے کو آپ دیکھیں تو یہ خالی ہے۔ اسی طرح صنف کے فے کو بھی دیکھتے ہیں آپ تو یہ بھی خالی ہے۔ یعنی فے شروع میں رہے تو بھر دینا ہے، باقی دونوں میں رہے تو اسے خالی چھوڑ دینا ہے۔ قاف کی بات کریں تو فے سے یہ الگ ہے تھوڑا۔ قاف اگر شروع میں رہے تو اس کو بھر دینا ہے، قدرت میں آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن قاف اگر بیچ میں رہے تو اسے خالی چھوڑ دینا ہے۔ جیسے مقدر، مقدر میں قاف کو خالی چھوڑ دینا ہے، اور اخیر میں آئے جیسے سبق ہے تو سبق میں بھی قاف کو بھر دینا ہے پوری طرح سے۔ یہ غلطی اکثر ہم لوگ کرتے ہیں، یہ جان بوجھ کر بھی کر جاتے ہیں، کبھی انجانے میں بھی ہو جاتی ہے۔ واو کی بات کریں تو واو جہاں پر بھی ہے اسے بھر دینا ضروری ہے۔ شروع میں آپ دیکھیں والد تو یہاں بھی بھرا ہوا ہے، موقع میں دیکھیں جو بیچ میں واو کا استعمال ہوا یہاں بھی بھرا ہوا ہے، اور اخیر میں جب استعمال کیا گیا تو وہاں پر بھی اس کو بھرا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو واو جہاں پر بھی رہے گا یہ بھرا ہوا رہے گا۔ اس کے بعد صاد کی بات کریں تو صاد آپ دیکھ رہے ہیں اس کو بھرنا نہیں ہوتا ہے، کہیں پہ بھی نہیں بھرنا ہوتا ہے، لیکن اس کے شوشہ پر لوگ توجہ نہیں دیتے۔ یہاں پر صرف شوشہ کے بارے میں آپ کو بتایا گیا، شوشہ کو دیکھ لیں، بیچ میں رہے، شروع میں رہے یا آخر میں رہے، صاد اور ضاد دونوں کا ایک ہی قانون ہوگا، تو کہاں پر کس طرح لکھیں گے۔ صاد کی بات نہیں کرنی تھی مجھے، لیکن یہاں پر آپ کو بتا دیا گیا، صاد اور تو بس۔ اس کے بعد جو کچھ بتایا جائے گا وہ بہت اہم ہوگا۔ تو کو آپ دیکھ رہے ہیں تو کہیں پر بھی رہے گا، خالی رہے گا، جیسے طالب، مطلب، بت، یعنی شروع میں آئے، بیچ میں آئے یا آخر میں آئے تو کی شکل بالکل نہیں بدلتی ہے، وہی رہتی ہے۔ باقی جو حروف ہیں ان کی جو شکل ہے وہ اصلی ہے۔ اب ایک اور جو غلطی ہوتی ہے رے میں، رے جب ہم لکھتے ہیں تو رے کو ہم بالکل رے کی طرح لکھیں گے، لیکن اگر اس رے میں ہم کسی حرف کو جوڑ دیتے ہیں جیسے کر، تو کر میں رے کی جو شکل ہوتی ہے وہ لمبی ہو جاتی ہے۔ یہاں بہت سارے لوگ غلطی کر جاتے ہیں، اس میں بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ اسی طرح دیکھیں دال، دال اگر اکیلے رہے، دال ڈال زال، اگر اکیلے رہے تو اس کی شکل کچھ اس طرح ہوگی،
یعنی اوپر سے جھکا ہوا ہوگا یہ، لیکن یہی دال یا ڈال زال کچھ بھی ہو، اگر یہ کسی حرف سے جڑ جاتا ہے تو اس کی شکل رے جیسی ہو جاتی ہے، جیسے آپ قد میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں، لیکن ان غلطیوں کو اگر ہم نظر انداز کریں گے تو کہیں نہ کہیں اس کا اثر ہماری اردو پر پڑے گا، اس لیے ان چھوٹی غلطیوں سے بھی بچنا ضروری ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔